जमजम के कुएं तक मेरी ड्यूटी लगी। बाकी जालियां मुबारक हम डेली साफ़ करते थे। तो मैं ना उसको देख के डर गया कि कहीं ये ना कब्र रसूल तो नहीं है। लेकिन इस कैफियत के बाद मैं सारा दिन जो है वो कैंप में ना एक दरख्त के नीचे बैठ के रोता रहा कि मैं इस काबिल नहीं हूँ। लेकिन मैंने साफ देखा कि मेरे साथ जो है ना कोई खुदाई मखलूक थी जो क्लीन उठा रही थी मेरे साथ मिलके। जिब्रील की तरफ से आता है, उसका नाम है बाप फातिमा, जिसकी चाबियाँ जो हैं वो हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद के पास हैं। मैंने सजदा जो है वहाँ पे किया जहाँ पे हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पैर मुबारक आते थे। और मैंने 171 उम्रे किए, 2 हज किए। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान एनी बाजवा। नाज़रीन, आज हम ऐसे खुश नसीब इंसान के साथ मौजूद हैं जिन्हें खाना काबा में 5 साल सफाई करने का मौका मिला और उसके अलावा रोज़ा रसूल पर गए मुख्तलिफ ऐसे मुकामात पर गए जहाँ पर कई मौज़ात और कई वाक़यात उन्होंने अपनी आँखों से देखे, जो हम आपके साथ शेयर भी करेंगे ताकि आपको भी पता चले। और वहाँ की सफाई की जहाँ पर देखना तो क्या, वहाँ पर जाना भी है, बहुत दुश्वारी का काम है। तो नाज़रीन, लिए चलते हैं इलियास खालिद के पास और उन्हीं से जानते हैं उनकी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी इलियास, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। अच्छा इलियास, सबसे पहले मुझे बताएं कि जब आपको इस सादत नसीब हुई कि खाना काबा की सफाई की, तो उस वक्त क्या कैफियत थी और किस तरह से आप इस ड्यूटी पे तैनात हुए? मैं वालदा की ना बचपन से ही यानी कि मुझे दुआ थी कि तुम जो है ना खाना काबा और जो है ना रोज़ा रसूल की सफाई करोगे। तो मैं भी हैरान होता था कि कैसी दुआ है। लेकिन एक दिन अचानक इसी तरह बहुत सताता भी था मैं इनको। तो इन्होंने जब भी मैंने सताना तो इन्होंने कहना तुमने रोज़ा रसूल पे जाके सफाई का काम करना। तो इसी तरह फिर वीज़ा आ गया बिन लादेन की तरफ से। तो इन्होंने मुझे फिर सऊदीया भेज दिया। वहाँ पर फिर मैं सबसे पहले खाना काबा में गया। रमज़ान में मेरी ड्यूटी लगी सबसे पहले सफ़ा मरवा पे, उसके बाद मेरी ड्यूटी लगी मुताफ शुमाली पे, फिर मुकाम इब्राहिम पे, जमजम के कुएं तक मेरी ड्यूटी लगी। उसके बाद मैंने मुकाम इब्राहिम की भी सफाई की और उसके बाद हज आ गया। हज पे मैंने जो है कस्वा शरीफ भी चेंज करवाया, जिसके लिए आपको खाना काबा की छत पे जाना पड़ता है। और इसके थोड़े अरसे बाद जो है फिर मेरा ट्रांसफ़र आ गया और मदीने में मेरा ट्रांसफ़र हो गया। तो वहाँ पे पहले फ़र्स्ट 3 माह जो है वो मेरी ड्यूटी जो है मुसाहिफ में यानी कि कुरान पाक में लगी रही। और उसके बाद जो है वो फिर मेरी ड्यूटी जो है वो मुआजा शरीफ पे मुंतकिल होगी। ठीक है, उसके बाद फिर मुआजा शरीफ के साथ साथ ही गुंबद खिज़रा की धुलाई भी जो है वो 15 दिन बाद वो भी हमारी ज़िम्मेदारी होती थी। तो वालदा की दुआएं थी जो यहाँ तक ले गई। बाकी जालियां मुबारक हम डेली साफ़ करते थे और शुक्र चारों साइड से हम मसूल थे, यानी कि बाब जिब्रील की तरफ से भी, रियाजुल जन्ना की तरफ से भी और असहाब सुफ़ा की तरफ से भी, और फ्रंट से जो गोल्डन जालियां जो लोग देखते हैं हम वहाँ तक जो है सफाई करते होते थे। अच्छा इलियास, मुझे ये बताएं कि हम खाना काबा को देखते हैं तस्वीर में और बड़ा दिल करता है कि अल्लाह ताला हमें भी वो सादत नसीब अता फरमाए। जब आप खाना काबा को पहली नज़र से देखा तो उस टाइम क्या कंडीशन थी आपकी, क्या कैफियत थी? असल में ना ये बात जो है ना काफ़ी है अभी सच्ची बात कि जैसे इंसान की पहली नज़र खाना काबा पे पड़ती है ना तो वो जो भी दुआ मांगता है ना वो कबूल होती है। तो मुझे मेरी वालदा ने जो बताई हुई थी ना दुआ, वही मैंने दुआ मांगी। और कैफियत मेरी ये थी कि बस मुझे समझ नहीं आ रही थी, कांपने वजूद कांप रहा था मेरा और आंखों से आंसू बहुत ज़्यादा आ रहे थे। अभी भी याद करता हूँ तो बहुत ज़्यादा यानी कि आंखें भीगने पे आ जाती हैं। तो वो दुआ ये थी कि उन्होंने कहा था कि तुम ये दुआ मांगना कि तुम या अल्लाह पाक में जहाँ पर जो भी जायज़ दुआ मांगो ना वो कबूल हो। तो फिर उसके बाद दुआ तो फिर आप उनसी से पूछ सकती हैं, कबूल हो जाती हैं मेरी। अच्छा मुझे एक और चीज़ बताएं, रोज़ा रसूल पे कितना अरसा रहे और वहाँ पर भी क्या कैफियत थी आपकी? रोज़ा रसूल पे जो है ना वो एक इंसान की अलग ही कैफियत होती है। अगर खाना काबा जो है वो जलाल है ना तो वहाँ पे जो है ना वहाँ बहुत पुरसकून है। वहाँ पे रहमानियत है अल्लाह ताला की और अल्लाह ताला के रसूल की जो है ना वो एक शफ़क़त है वो उनकी फ़िज़ाओं में नज़र आती है। मैं जब पहली दफ़ा गया ना वहाँ पे तो वो तो मैं कैफियत बयान नहीं कर सकता। तो पहली दफ़ा जब मैं रोज़ा रसूल की जालियों पे गया ना तो मैं बाब फातिमा पे खड़ा हुआ था जहाँ पे ना रोज़ा रसूल से अंदर जाते हैं। तो वहाँ पे ना एक कबर टाइप ना चीज़ बनी हुई है अंदर, अगर आप देखें ना वो
تو میں نا اس کو دیکھ کے ڈر گیا کہ کہیں یہ نا قبر رسول تو نہیں ہے، لیکن بہت میں ڈر گیا. تو اس کے بعد وہ انہوں نے مجھے اندر بھیجا، تو انہوں نے پھر مجھے بتایا یہ قبر رسول نہیں ہے، یہ بنی قبر کی طرح ہی ہوئی ہے، لیکن اس میں نا پرانا سامان ہے. اندر جالی مبارک کی ایک اور جالی مبارک تھی، وہ پھر وہ کھلتی ہے تو لوگ جو باہر سے دیکھتے ہیں ان کو سبز اور لال رنگ کا اوپر سے کپڑا نظر آ رہا ہوتا ہے. وہاں تک بس انسان کی اب رسائی ہے، اس سے آگے کوئی بھی نہیں جا سکتا. اور اس کیفیت کے بعد میں سارا دن جو ہے وہ کیمپ میں نا ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے روتا رہا کہ میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن میں کہاں چلا گیا ہوں. بس یہ کیفیت مجھے ابھی بھی بہت یاد آتی ہے. تو وہاں پر جتنا بھی عرصہ رہے اور وہاں پر اور کیا کیا چیزیں آپ نے دیکھیں، کچھ ایسے واقعات دیکھے ہوں یا کوئی معجزات اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھے ہوں تو ہمارے تمام ناظرین کو بتائیے گا. میں نا یہ بات ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی میرے خادمین بھائی ہیں نا وہ یہ بات جانتے ہیں کہ جو ہماری مسجد نبوی ہو گئی، خانہ کعبہ ہو گیا، اس کا جو قلین ہوتا ہے نا وہ بڑا وزنی ہوتا ہے، اس کے جو کولر ہوتے ہیں بڑے وزنی ہوتے ہیں، لیکن عام انسان ان کو مکہ مدینہ سے ہٹ کے اٹھائے تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ وہی خادمین جو ان کو مکہ مدینہ میں اٹھا رہے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ، وہ ان کو کیا نام لیتے ہیں وہاں پر ہلا بھی سکیں. تو یہ جو وہاں پہ ایک آدمی کام کرتے تھے، بختوتا نام تھا ان کا، 35-40 سال انہوں نے کام کیا. وہ کہتے ہوتے تھے کہ یار یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تم لوگوں کے ساتھ مل کے جو ہے نا یہ کام کرواتے ہیں. تو ایک بنگالی بھائی تھا، وہ چھت پہ اس نے دیکھا بھی کہ وہ کہتا وہ بڑا سوکھا سا تھا، تو اس نے کہا کہ میں نے صاف دیکھا کہ میرے ساتھ جو ہے نا کوئی خدائی مخلوق تھی جو کلین اٹھا رہی تھی میرے ساتھ مل کے. ایسے بہت سارے واقعات وہاں پہ ہوتے ہی رہتے تھے. جو ہے نا روضہ رسول کے اندر جانے کے لیے نا ایک چھوٹا سا گیٹ ہے، وہ باب جبریل کی طرف سے آتا ہے، اس کا نام ہے باب فاطمہ، جس کی چابیاں جو ہیں وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے پاس ہیں، جنہیں وہاں خواجہ خاندان بھی کہا جاتا ہے. تو وہاں سے اندر جب آپ جاتے ہیں نا تو پہلے آپ کو اولڈ جو ہے جس طرح خانہ کعبہ میں آپ نے دیکھا ہوگا اندر وہ برتن وغیرہ لٹکے ہوئے ہیں، اسی طرح وہاں پہ روضہ رسول میں بھی برتن وغیرہ لٹکے ہوئے ہیں. اور ایک وہی جو میں نے پہلے بتایا قبر ٹائپ ہے، اس میں بھی انہوں نے نا پرانا سامان رکھا ہوا ہے. پھر آپ کے جالی کے اندر ایک اور جالی آتی ہے، وہ کھلتی ہے تو وہاں پہ آپ کیا نام لیتے ہیں. اور ایک جو ریاض الجنہ میں بہت سے ستون ہیں، ستون توبہ وغیرہ، لیکن ایک ستون ہے ستون تہجد، وہ اب روضہ رسول کے نا اندر چلا گیا ہوا ہے. تو میں وہاں تک گیا ہوں اور وہاں پہ جو ہے وہ میں نے سجدہ جو ہے وہاں پہ کیا جہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیر مبارک آتے تھے. تو میں نے نہیں، تو کیفیت تو ایسی ہوتی تھی کہ بس جسم کانپ رہا ہوتا تھا، لرز رہا ہوتا تھا خوف سے کہ میں اس قابل نہیں ہوں. لیکن میری ماں کی دیکھیں دعا مجھے کہاں لے کے چلی گئی. اور میں نے 171 عمرے کیے، 2 حج کیے، اور حج اکبر کیا 2015 میں، اور 2017 میں میں نے حج کنانہ کیا، وہ بھی ان کی دعاؤں کے صدقے سے کیا. پھر میرے والدین جو ہیں وہ وہاں پہ آئے. آپ چاہتے ہیں کہ واپس اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے اور آپ واپس چلے جائیں؟ میں چاہتا ہوں کہ میرے کچھ وسائل بن جائیں جو کہ نہیں بن سکے. جی اچھا الیاس، میں آپ سے آخر میں پوچھنا چاہوں گی کہ تمام جتنے بھی لوگ ہیں انہیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ خانہ کعبہ کے حوالے سے؟ اللہ تعالیٰ کا گھر کتنا مقدس گھر ہے، اس کے علاوہ جو آپ نے دیکھ کر آئے ہیں وہاں پر، تو اس کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیے تو آپ تمام ناظرین کو. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جب بھی لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں عمرہ یا حج کی نیت سے جائیں نا تو وہ یہ ضرور احتیاط کریں کہ ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. مسجد نبوی میں بے تحاشا ایسے مقامات ہیں، حضور کے غسل مبارک کی بھی جگہ مسجد نبوی میں ہے، باب الحجرہ میں، وہ بھی میں نے دیکھی ہوئی ہے. جہاں عثمان غنی کے کنویں تھے 3، وہ بھی میں نے دیکھے ہوئے ہیں. عمر فاروق کی شہادت کی جگہ، عثمان غنی کی شہادت کی جگہ، وہ سب مسجد نبوی کے اندر ہی آ گئے ہوئے ہیں، ان کے گھر وغیرہ. تو لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو وہ یعنی کہ احترام سے، ادب و احترام سے وہاں پر جا کے جو ہے نا اپنی عبادت کریں اور فضول کی کاموں میں مشغول نہ رہیں. اچھا الیاس، ایک سوال ایک دم سے میرے ذہن میں آیا. ابھی آف سیٹ آپ سے بات ہو رہی تھی حضرت بلال حبشی رضی تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تو آپ بتا رہے تھے کہ وہاں پر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں، تو ان کے حوالے سے جو بات چیت ہو رہی تھی وہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. اصل میں جو بات ہے نا وہ لوگ جانتے ہیں کہ جو ان کے 5 بیٹے ہیں وہ بہت بزرگی کی حالت میں چلے گئے ہیں، سوائے ایک کو چھوڑ کے، وہ بھی بزرگی کی حالت میں ہے لیکن اتنا نہیں. تو اصل میں نا روضہ رسول کے جو اندر کی صفائی ہے نا، باہر کی تو ہم نے کر لی، جالیوں مبارک کی صفائی، معجہ شریف کی چاروں طرف سے ہم نے کر لی، لیکن اندر کی صفائی جو ہے نا وہ ان کی بلال حبشی کی اولاد کی ذمہ داری ہوتی ہے.
تو وہ پھر ویسے تو اتنے بزرگ ہیں کہ ان کو نا ویل چیئر سے نا 2 بندے ادھر سے اٹھاتے ہیں, 2 بندے پھر ان کو وضو کروانے لے کے جاتے ہیں. لیکن قدرتی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کا, اس کے رسول کا معجزہ کہہ لیں, کہ جس دن صفائی کی باری ہوتی ہے نا تو ان بزرگوں میں ایسی طاقت آئی ہوتی ہے کہ 10 نوجوانوں کے اندر بھی ایسی طاقت نہ ہوگی, اور وہ انتہائی پھرتی سے کام کرتے ہیں. تو پھر جو وہ اندر سے خاک مبارک اکٹھی ہو جاتی ہے, وہ پھر اٹھانے کے لیے جو ہے ہم لوگ جاتے ہوتے تھے. الیاس بہت بہت شکریہ آپ کا. جی تو ناظرین, الیاس خالد سے بات ہو رہی تھی. انہوں نے اپنے زندگی کے 5 سال خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں گزارے, روزہ رسول گئے, اور وہ واقعات اور جو ان کی کیفیت تھی, ان کا دل ہے کہ آج بھی وہ وہیں پر پہنچ جائیں. اس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھیں, وہاں پہ وقت گزاریں. اس لیے جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی حوالے سے, وہی ہماری زندگی کا اثاثہ ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ڈیجیٹل پاکستان کے ساتھ لیتی ہوں آپ سے اجازت. رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال. اللہ نگہبان.